اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ سبق کے تعلق سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جادو کرنا تو کفر ہے اور کرنے کے لیے سیکھنا بھی کفر ہے، لیکن جادو کا توڑ سیکھنا کیسا ہے؟ ہمارے مفسرین میں سے اس میں علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں، ہمارے پاس ہے موجود احکام القرآن، اس میں تفصیل سے اس پر بحث فرمائی ہے. اس کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی کافی تفصیل سے اس پر لکھا ہے. خلاصہ اور نچوڑ اس کا، اگر جادو کی کاٹ آپ کسی کلمہ کفر سے کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی کفر ہے، اور جادو کی کاٹ اگر ایسے کلمات سے کرتے ہیں، ایسے کلمات سیکھتے ہیں جو مبہم قسم کے کلمات ہیں، جن کے معانی سے آپ خود ہی واقف نہیں ہیں، کسی اور زبان کے الفاظ ہیں یا ایسے الفاظ ہیں جو بظاہر بے معنی لگتے ہیں لیکن جادوگروں کے ہاں اس کی کوئی معنی ہے، تب بھی مناسب نہیں ہے، کم از کم مکروہ تحریمی کے درجے میں ضرور ہے. لیکن اگر جادو کی کاٹ اللہ کی کتاب کی آیتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ادعیہ منصورہ کے ذریعے سے کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، یا جادو کی کاٹ بزرگان دین کے بعض ان اقوال سے کرتے ہیں جو توحید پر مشتمل اور استعانت باللہ پر مشتمل ہیں، تو ایسے موقع پر جادو کی کاٹ کا سیکھنا جائز اور ضرورت کے مطابق مستحسن، اور زیادہ ضرورت ہو تو ضروری، جیسا دور ہو ویسا ہی کام. سعودی عرب میں ترکی دور میں جہاں بہت ساری اچھائیاں تھیں وہاں خرابیاں بھی تھیں. اس دور میں جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے فراڈی پیدا ہو گئے، وہاں بھی بہت زیادہ فراڈی تھے. جب دوسرا دور آیا جو موجودہ حکومت ہے اس کے ابتدائی دور، اور ہر حکومت کا ابتدائی دور اچھا دور ہوتا ہے، تو انہوں نے تلاش کر کر کے ایسے لوگوں کو ملک بدر کرنا، ان پر بندشیں لگانا شروع کیا. لیکن انہوں نے بھی جو بزرگان دین آیات قرآنیہ پڑھ کر، ادعیہ معصورہ پڑھ کر اس طرح کے لوگوں کا علاج کرتے تھے، ان کو رہنے ہی نہیں دیا، بلکہ باقاعدہ طور پر ان کو لائسنس جاری کر دیا کہ یہ لوگ علاج کر سکتے ہیں، اگر ان کے سوا کوئی ملے تو سیدھا جیل میں. جائز ہے بشرطے کہ قرآنی الفاظ سے ہو، منقول دعاؤں کے ذریعے سے ہو، یا ایسے کلمات کے ذریعے سے ہو جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. بعض چیزیں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ابو داود شریف میں ہے سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جو صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کے اوپر جادو جن کوئی چیز اثر نہیں کر سکے گی. اس کے علاوہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائیں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم،
جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اور جب کوئی بزرگ باقاعدہ طور پر یہ دعائیں سکھاتا ہے اس میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، نام نہیں لوں گا، بڑے بزرگ ماشاءاللہ، کم سے کم 30 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے۔ ان سے میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، وہ بتاتے تھے کہ میں گھر سے نکلتا تھا تو مدرسے جانے کے لیے راستے میں شیطان تنگ کرتا ہے طالب علم کو، تو ایک راستہ تھا گھوم کر آنے کا بڑا دور کا، اس راستے سے جانے کے بجائے میں دوسرے راستے سے جاتا تھا جو ذرا غیر آباد علاقے سے ہو کر جاتا تھا۔ اس راستے کے بیچ میں تھوڑا سا دریا بھی آتا تھا، چھوٹا دریا۔ جب میں اس راستے سے جاتا تھا تو مجھے کچھ ڈر سا لگنے لگ گیا، کپ کپی، پسینہ، خوف، ڈر، اور پھر آنکھ لگتی ہے تو بس مجھے دہشت لگنے لگ گئی۔ تو میں نے اپنے طور پر عمل کرنا شروع کیا، آیت الکرسی بھی پڑھنے لگا، یہ دعا بھی پڑھنے لگا، اور بھی کچھ دعائیں پڑھنے لگا، لیکن کچھ اثر تو کم ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے استاد سے اس کے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا جب نکلو ایک مرتبہ پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو اور اپنے اوپر دم کر کے نکل پڑو۔ فرماتے ہیں کہ 32 نے اس وقت جب میں نے سنا تو فرماتے تھے 42 سال ہو گئے تمہارا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کا بھی اثر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی بات بتاتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری دعائیں تو حدیث میں آئی ہیں، اس لیے اگر قرآنی کلمات کے ذریعے سے توڑ سیکھے، منصور دعاؤں کے ذریعے سے توڑ سیکھیں، اور توحید والے کلمات کے ذریعے سے توڑ سیکھیں تو لا بات ابھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سیکھ لیں تو پیسہ، پیسہ، ایک اور پھونک ماری پیسہ، اچھی بات نہیں ہے، لیکن فقہاء کرام نے اس پر بھی بحث کی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ اشترون بھی ثمنا قلیلا، اس کے ضمن میں آئے گا، لیکن جن لوگوں کی پوری دسترس ہو قرآن اور حدیث پر وہ یہ بات نہیں کہیں گے، اس لیے کہ صحابہ لے چکے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو کہا نہیں ہے نا۔ یاد آپ دورہ تازہ پڑھ کے آئے ہیں، صحابہ کا قافلہ گیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ان سے کھانا مانگا، ہم پردیسی ہیں، انہوں نے کھانا نہیں دیا، ان کے بندے کو سانپ نے کاٹ دیا۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہا مرد ہمارے سب چلے گئے ہیں کام پر، ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو کوئی تم میں سے ہے جو کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہو؟ کھڑے ہو گئے ایک صحابی، نام یاد تھا لیکن ذہن سے نکل، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، سعید خدری رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ ہاں یاد تھا، ایک دم ذہن سے نکل گیا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کی، مریض ٹھیک ہو گیا، اور 3 دن تک دم کرتے رہے۔ انہوں نے اس کے بعد میں کچھ ہدیہ تحفہ بھی دیا، بلکہ ایک روایت کے مطابق پہلے ہی مقرر کیا، فرمایا 3 دن تمہارے یہاں رہے، اتنے ظالم، تم نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا، کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ سمجھو موسیٰ علیہ السلام والا مزاج کون سا؟ خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کی نا، تو کہا کچھ اگر آپ کو دیوار سیدھی کرنے آتی تھی کچھ پیسے تو لیتے ان سے، چوہے ناچ رہے ہیں پیٹ میں اور آپ نے دیواریں سیدھی کر رہے ہیں اور یہ پیسے بھی نہیں دے رہے، پہلے مقرر کرو کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو مانگیں گے وہ دیں گے، بغیر مانگے اتنا اتنا دیں گے۔ مقرر کیا اور پھر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی، بلکہ ایک روایت کے مطابق اضربوا لی سہما، میرے لیے اس میں سے حصہ مقرر کرو۔ یہ فقہ کی بات ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا مبین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کا جھاڑ پھونک کرتے تھے، مگر اس روایت کو سامنے رکھ کر کے غیر ایمان والوں سے لے لیتے تھے، اگر کوئی غیر ایمان والا، ایمان والوں سے نہیں لیتے تھے، مگر غیر ایمان والوں سے لے کر بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، رکھتے رہتے تھے، اور جو کوئی مصیبت زدہ آتا تھا اس پر خرچ کرتے تھے۔
وہ فرماتے تھے کہ یہ روایت جو ہے وہ سزا کے اوپر محمول ہوگی، ان کی بد اخلاقی پر محمول ہوگی، مناسب نہیں۔ اس کے لیے وہ دوسری روایت پیش کرتے تھے۔ وہ کون سی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، گھر والوں نے کوئی کھانا بنایا تھا، تناول فرمانے لگے، لقمہ منہ میں ڈالا، عجیب قسم کا لگا، تھوک دیا۔ ہمارا کھانا کیسا بنایا، کہاں سے آیا تھا کھانا؟ گھر والوں نے جواب دیا فلاں آدمی نے گوشت بھیجا تھا، وہ بنایا۔ فرمایا وہ اس کے تو ایک مریض کو میں نے جھاڑا تھا، اسی کی وجہ سے انہوں نے بھیجا ہے، اگر اس کو ضرورت نہیں ہمیں۔ دونوں باتوں کو جمع کر کے معلوم ہوا کہ کبھی لے لے تو گنجائش ہے، نہ لے تو افضل ترین اور تقوی کی بات یہی ہے، اور کم از کم اس کو پیشہ بنانا تو مناسب نہیں۔ جلدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ بحث کیا چل رہی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ایک اعتراض اور ہوا، کیا یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو خانہ کعبہ سے نکال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد سے نکال دیا گیا۔ اگر اللہ کے محبوب تھے تو اللہ نے کیوں نکلنے دیا وہاں سے؟ نکالنے والوں کا بیڑا غرق کیوں نہیں کر دیا؟ ان کو کیوں نکالنے دیا؟ جواب دیا کہ اگر کسی کو کوئی اللہ کے گھر سے نکالے تو نکلنے والے کا قصور نہیں، نکالنے والے کا جرم ہے۔ جرم تو نکالنے والوں کا ہے، نکلنے والے کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اس کو مطلق طور پر بیان کیا، نام کسی کا نہیں لیا، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہود کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ مذہب حق نہیں اس لیے کہ ان کو حرم سے نکالا گیا، تو تم کو تو 2 مرتبہ بیت المقدس سے نکالا، بخت نصر نے نکالا اور سب کو گرفتار کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ایران لے گیا، اور تیتوس نے نکالا 2 مرتبہ، پھر کیسے کہتے ہو؟ اس وقت میں بھی نکالنے والے کا ظلم تھا، اب بھی نکالنے والے کا ظلم ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اس وقت میں نکالنے والوں کو اس لیے نکالا تھا کہ انہوں نے جرم بہت کیے تھے، اور اب جو نکالا گیا ہے وہ ایمان کے غلبہ کے لیے نکالا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس لیے نکالا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، وہ ضرور آپ کو فاتح بنا کر واپس لائے گا۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کرے اس میں خرابی کی۔ یہودیوں کچھ تو شرم کرو، تم مکہ والوں کی تعریف کر رہے ہو، انہوں نے ہم کو نکالا، وہ تو شرک والے ہیں، تو کیا ان کا دین سچا ہے؟ وہ تو وسعی فی خرابیہا، مسجد کے خراب کرنے میں، بگاڑنے میں کوششیں کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ تھے کہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا ان يدخلوها، یہ داخل ہوتے اس مسجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کو تو خود نہیں، ان کا حق ہی نہیں تھا، جو اللہ کو مانتے نہیں اور اس کے ادب اور احترام کو جانتے نہیں، یہ کیوں جاتے ہیں مسجد میں؟ ما کان للمشرک، مشرک کے لیے درستی نہیں ہے کہ یامر مساجد اللہ، وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، اس کو آباد کریں، پہلے اللہ کو مانے پھر اللہ کے گھر پر اپنا استحقاق جتائے، ان کا تو حق ہی نہیں تھا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بیت اللہ سے نکال دیے گئے، اب بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد مسجد اقصی سے واپس بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، تو ان کا دین درست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، اور پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے تھے، اب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ جواب،
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی تم منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَثَمَّ تو ادھر ہی اسی جگہ پر وجہ اللہ، اللہ کی رضا ہے، اسی جگہ اللہ کی توجہ، اسی جگہ اللہ کی خوشنودی، اسی جگہ اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ وسیع بھی ہے، علیم اور علم والا بھی ہے. اور قرآن پاک میں بہت جگہ ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ پیش بعد میں آیا، اس مسئلے کی تمہید پہلے سنائی گئی. مسئلہ پیش آنے والا ہے کیا؟ مسئلہ پیش آنے والا ہے کہ ایمان والوں کو ایک عرصے تک حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، اب حکم ہوگا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. سیقول السفہاء، اس پر بیوقوف لوگ کہیں گے سبحان اللہ، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ. عجیب دین ہے. مکہ میں تھے تو 13 سال تک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. مدینہ آئے تو 16 مہینے 17 دن یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، پتہ نہیں آگے کدھر کریں گے. جواب، ایمان والا کسی جانب کو مقدس نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے رب کے حکم کو مقدس سمجھتا ہے. اس کا رب اس کو کہے ایک ہی دن میں 70 مرتبہ اب ادھر منہ کر، اب ادھر منہ کر، ادھر منہ کر، تو جدھر اس کا مالک اس کو حکم کرتا ہے وہ ادھر ہی منہ کر لیتا ہے. اور جب اس کے حکم سے کرتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، تو پھر جدھر بھی منہ کرتا ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں پر اللہ کا چہرہ پاتا ہے. قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حالت اور اس کیفیت اور اس پس منظر کو بھی آدمی جانتا ہو. جہاز کے اندر ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ظاہر ہے جب ادھر آ رہے تھے تو بیت اللہ پیچھے اس جانب تھا، جب جا رہے تو ایسے تھا. ایک صاحب سے میں نے عرض کیا کہ آپ ادھر منہ کیے ہوئے ہیں، ادھر نہیں ہے، بیت اللہ اس طرف ہے. کہتا للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہتا مشرق مغرب سوا اللہ کا، جدھر منہ کرو ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا اس کے لیے یہ آیت ہے؟ یہ ان کے اعتراض کے لیے آیت تھی جو کہتے تھے کبھی ادھر منہ کرتے ہو، کبھی ادھر منہ کرتے ہو، کبھی ادھر منہ کرتے ہو. جواب دیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے لیے ایک ہی دن میں اگر 70 جانب بھی کریں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جدھر کریں گے ادھر اللہ کے حکم سے کریں گے تو اللہ کی خوشنودی پائیں گے. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. میں بتا چکا کہ تذکرہ یہودیوں کا رہے گا اس صورت میں، لیکن تھوڑا تھوڑا اشارہ عیسائیوں کی طرف بھی ہوگا، اور کیونکہ غیر المغضوب کے ساتھ ساتھ ولا-الضالین، اور اگلی صورت میں تذکرہ ہوگا عیسائیوں کا لیکن تھوڑا تھوڑا اشارہ یہودیوں کی طرف بھی ہوگا. یہاں اشارہ عیسائیوں کی طرف. وقالوا اتخذ الله ولدا، اہل کتاب اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے اور چہیدے کہتے ہیں. یہ دیکھو ان کی توحید، کیا توحید ہے؟ اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بیٹا جن جن اغراض سے ہوتا ہے ان تمام غرضوں سے وہ پاک ہے. بیٹا کس لیے ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے، وہ بوڑھا ہونے والا نہیں ہے. بیٹا اس لیے ہوتا ہے کہ باپ مر جائے تو جائیداد کا وارث بنے. الیاذ باللہ، حی لا یموت، اس کو کبھی موت اس پر طاری ہونے والی نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. ملکن وعبیدن وخلقن، علامہ سیوطی کے الفاظ، ملکن وعبیدن وخلقن، مطلب جو کچھ آسمان میں ہے اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کے بندے ہیں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر اس میں سے کوئی اس کا بیٹا تو باپ کی جائیداد کا حصے دار ہوتا ہے، اور مالک الملک تو سب کا خالق، اور یہ سب اس کی مخلوق، وہ مالک اور یہ سب کے سب اس کے مملوک، وہ معبود اور یہ سب کے سب عابد ہیں. وَكُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب کون؟ ساری کائنات، جن کو ہم ذوی العقول کہیں وہ بھی، غیر ذوی العقول کہیں وہ بھی، لہو قانتون، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، اسی کی طرف جھکے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ صرف عیسائی نہیں رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے. کیا کہتے تھے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ،
وہاں کہا تھا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، میں نے کہا تھا چند جواب. پہلا جواب، اوہو تم یہودی، تم پکے ایمان والے، جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، تم ہی جاؤ گے، بچڑے کے پجاری تم ہی جاؤ گے ہیں، اور کہتے ہو کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ایمان والوں کے گمراہی پر، حالانکہ تم تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی گمراہی پر متفق ہو، تم ہی جاؤ گے. جو شرک کرنے والے، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنے والے، اور مکہ کے مشرکین بھی اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے، مگر کس کو مانتے تھے اولاد؟ فرشتوں کو. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. بدیع، وہ اس طریقے سے پیدا کرنے والا کہ اس کی مثال پہلے کہیں گزری نہیں ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی قدرت کیسے پیدا کرتا ہے؟ اذا قضا، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی معاملے کا تو اس کو بنانا ہے، اس کو کرنا ہے، تو کیسے کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اوپر بھی ایک طنز آیا تھا کہ جیسا یہ کہتے ہیں جاہلوں نے بھی ایسا ہی کہا. كذلك قال الذين لا يعلمون، یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی اور دوسرے سب جہنمی، تو جاہلوں نے بھی یہی کہا. اگر یہ علم والے یہ کہتے ہیں تو جاہل بھی یہی کہتے تھے. انہوں نے یہ جہالتیں کی تو پھر جاہلوں نے بھی، یہ علم والے ہو کر جہالت کرتے تو جاہلوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے. تو جاہلوں نے کہا سبحان اللہ، جب یہ دیکھنے کی درخواست کرتے ہیں تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں نا درخواست کہ جب تک اللہ ہم سے باتیں نہیں کرے گا تب تک نہیں مانیں گے. وقال الذين لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا يكلمون اللہ، کیوں نہیں باتیں کرتا اللہ ہم سے، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ. كذلك قال الذين من قبلهم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولهم، ان کے کہنے کی طرح. اگر جاہلوں سے مراد مکہ کے مشرکین ہیں تو ان کے ساتھ اشارہ کہ یہودیوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، علم والوں نے کہا تو پھر جاہلوں نے بھی ویسا ہی کہا. اور اگر سارے جاہل مراد ہیں، یہودی عیسائی مشرک، تو مراد ہے یہ قرآن پاک کے جواب دینے کا دوسرا انداز 8ویں پارے میں آ رہا ہے. مشرکین کہتے ہیں کہ اگر ہم شرک پر غلط راستے پر ہیں اور ہمارا راستہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں کیوں نہیں توڑ دیتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر اللہ ہلاک نہیں کرتا اس کا مطلب شرک اس کو پسند ہے. پروردگار نے اس کے کئی جواب دیے. ایک جواب دیا ہو سبحان اللہ، بس اتنی تمہاری سوچ ہے، تم نے اعتراض کیا، بس یہی اعتراض. یہ تو آج سے پہلے ہزاروں سال کے جاہل ایسے ہی اعتراض کرتے آئے ہیں. ایک جواب دینے کا یہ بھی انداز ہے. مکہ کے مشرکین نے کہا تھا کہ یہ تو صرف باپ دادا کے دین سے ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، تو قرآن پاک نے کیا جواب دیا کہ نبیوں کو یہ جواب نیا نہیں دیا جا رہا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہی جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی جواب، حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، ہر دور کے نافرمان یہی جواب دیتے رہے. تو پھر یوں بات ہو گئی کہ اگر آج کے جاہل یہ بات کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور کے جاہل یہی بات کہتے رہے. تشابہت قلوبہم، مشابہ ہیں ان کے دل آپس میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہتے تھے اوتاتینا آیا، یا آ جائے ہمارے پاس معجزہ. قد بینا الآیات، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا آیتوں کو، معجزے بھی دکھا دیے، اور سب سے بڑا معجزہ آیتیں نازل کر دی. لقوم یوقنون، مگر ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں. کلوز کیا جا رہا ہے اس مضمون کو، ختم کیا جا رہا ہے، روئے سخن ان سے پھیرا جا رہا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، پیارے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق، حق دے کر. ارسلنا کے بعد جب بھی آ جائے تو مانا دے کر بھیجنا. بشیرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیرن، ڈرانے والا بنا کر. اور آپ دونوں کام کر چکے، جن کو خوشخبری دینے کی خوشخبری دے چکے، جن کو ڈرانا تھا ڈرا چکے ہیں. اب اگر کوئی نہ مانے تو لا تسألن عن اصحاب الجحیم، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ کون کون جہنم میں کیوں گیا،
نہیں نہیں، آپ بات پہنچا چکے ہو، اب آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ انبیاء کرام انسانوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپتے تھے کسی طرح یہودی مان جائیں، کسی طرح مان جائیں۔ ابھی آگے آئے گا اسی صورت میں کہ ایک موقع پر یہ بھی درخواست کی گئی کہ اگر جمعے کے دن کے بجائے ہفتے کا دن مقرر ہو جائے تو یہ مان جائیں گے، تھوڑا سا ان کے قریب ہو جائیں گے، ان کے دل نرم ہو جائیں گے۔ جواب، دین میں نرمی کرنے سے، ان کے قریب جانے سے یہ ماننے والے نہیں ہیں، اخلاق اور کردار سے بھی ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ لیکن وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے الیہود، یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ، اور عیسائی۔ اس دور میں ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے حکمراں یہودیوں اور عیسائیوں کے قریب ہوئے کہ یہ ہم پر ترس کریں گے، ان سے دوستی لگ جائے گی، کچھ نہیں ملا، ان کا صلہ کچھ نہیں ملا، انہی کو پھانسی لگے، انہی کو پھانسیاں لگیں، انہی کو سزائیں دی انہوں نے، جو ان کے لیے مرتے رہے، ان کے لیے جیتے رہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، مخاطب کیا آپ کو، مراد ہے کہ آپ کے اتنے بلند کردار، اتنے بلند اخلاق، مگر آپ کے اخلاق سے بھی یہ متاثر، یہ تو قسم کھا چکے ہیں نا، ماننا ہی نہیں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پوری پیروی کر لیں، اور پوری پیروی کریں گے تو تب بھی حالات اور شواہد بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنا نہیں بنائیں گے، پھر بھی باہر سے آیا ہوا ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ یہ باہر والے ہیں، اصلی تھوڑے یہودی ہیں۔ بول ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے جو اللہ دے چکا، اور جس کو دے چکا بس وہی ہدایت ہے، اللہ جس کو نصیب کرے گا اسی کو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، بہت سارے مقام اللہ مخاطب کرتا اپنے نبی کو، لیکن مراد کون ہوتے ہیں؟ امتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہودی اور عیسائیوں کی اتباع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مخاطب بنایا گیا کیا سمجھانے کے لیے کہ جب ہم اپنے نبی کو اس طرح مخاطب کر رہے ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے اهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی بات، الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یہی ہو رہا ہے آج، جن لوگوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں کو اپنایا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ ان کا کوئی مددگار ہے، نہ ان کا کوئی حامی ہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہی پرانی بات، ایک لاٹھی سے سب کو ہانکتا نہیں ہے۔ جب ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکے گا، جو قوم کے اچھے افراد ہوں گے ان کو بھی دکھ ہوگا کہ دیکھو بھائی ہم نے تو مان لیا، پھر بھی ہمیں ہماری برائی۔ فرمایا نہ، سارے یہودی برابر نہیں، سارے عیسائی برابر نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی حق تلاوتہ، جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ کون لوگ ہیں جن کو کتاب دی ہے اللہ نے؟ ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مراد کون ہے؟ یہودی، اور کتاب سے مراد کون ہے؟ تورات۔ جن کو ہم نے تورات دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اپنی کتاب کو جب مانیں گے تو اس کو بھی مانیں گے، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ لا یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اپنی کتاب کی بھی تلاوت صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں۔ گویا قرآن پاک نے اعلان کیا پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ انجیل کو بھی نہیں مانتا، وہ تورات کو بھی نہیں مانتا، اور جو تورات کو مانے گا وہ قرآن کو بھی مانے گا، مجبور ہوگا۔ تورات میں حکم ہے آخری کتاب کو مانو، آخری نبی کو مانو، مگر اس کو مانتے ہی نہیں، اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ 41 معاملات ہو گئے یہاں تک یہودیوں کے جو یہاں بیان کیے گئے، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔
اور انہی کو میں نے کہا انعامات مفصلہ، تفصیلی انعامات کا ذکر کیا، لیکن صرف اشارے کیے گئے، یہ نام کیا، یہ نام کیا، یہ نام کیا، اور پھر ان کی شرارتوں کا ذکر بھی کیا، ان کی مکاریوں کا ذکر بھی کیا، لیکن آخر میں سب کچھ بیان کرنے کے باوجود فرمایا جو اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں ان کی یہ برائی بیان نہیں ہو رہی ہے، وہ تو یؤمنون بھی اس کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ قاعدہ نکالا، پیچھے تھا اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی تھی، اور آگے ان کی برائی، اور یہاں آتیناہم الکتاب تو آگے ہے یتلونہ حق تلاوتہ۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جب کہتا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے وہ یہودی اور عیسائی مراد ہوتے ہیں جن کو دی تو گئی تھی مگر انہوں نے صحیح طریقے سے مانی نہیں، اور جب قرآن کہتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے مراد وہ یہودی اور عیسائی جن کو کتاب دی اور انہوں نے کتاب کو مانا اور اس کے بعد اب اس کتاب کو بھی مان رہے ہیں، سمجھے؟ لیکن یہ اکثری قاعدہ ہے، کلی قاعدہ، بعض لوگوں نے کلی قاعدہ کہا، مگر غور کیا تو ابھی دوسرے پارے میں ایک مقام آ رہا ہے جہاں یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا، ابھی آئے گا انشاءاللہ، وہاں بتاؤں گا۔ اکثری ضرور ہے، ایک دو مقام اس کے خلاف ہوں گے، زیادہ اس کے خلاف نہیں، کہ جب کہتا ہے اوت الکتاب تو مراد نافرمان یہودی اور عیسائی، اور جب کہتا ہے آتیناہم الکتاب تو مراد فرما بردار یہودی، اور مگر فرما بردار کون سے ہوں گے؟ جو اس کتاب کو بھی مانیں گے۔ بیان ان کا مکمل ہوا، یہاں سے بیان کا انداز بدلا، ابھی مخاطب وہی ہے لیکن اب انعامات مدللہ، یعنی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جن کے ذریعے سے یہ دلیل معلوم ہوگی کہ یہ سچا دین ہے۔ کیا نعمتیں ہیں؟ یا یوں کہیے یہاں تک تذکرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا، اور یہاں سے آگے تذکرہ ہو رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کا، لیکن تذکرہ اسی لیے سنایا تو یہودیوں کو جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے؟ تم اس بات کو مانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت اسماعیل بھی تھے اور ایک بیٹے حضرت مدین بھی تھے، بات سمجھتے نہیں؟ دو ہی تھے تو نہیں، کتنے؟ تین، اور بیویاں بھی کتنی تھیں؟ تین، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت قطورہ۔ قطورہ کی اولاد میں تھے حضرت مدین جو وہیں بسے، لیکن دو بیٹے مشہور ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں۔ یہودی بھی مانتے تھے، یہودی مانتے تھے کہ ایک بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بسایا تھا، اور یہ بھی مانتے تھے کہ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ایک گھر بنایا تھا، اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہاں پر کچھ دعائیں کی تھیں، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی تھی۔ ان کو یاد دلایا کہ تمہیں وہ سبق بھول گیا ہے، کس لیے وہ خانہ کعبہ بنا تھا، کس لیے وہ امت بسائی گئی تھی، اسی لیے تو کہ آخر میں اللہ کے آخری پیغمبر آئیں اور ساری دنیا ان کو مانے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی دنیا جہان کے اوپر۔ واتقوا یوما، یاد کرو اس دن کو، قیامت کا منظر یاد کروایا جا رہا ہے ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں بن سکے گا، کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں بن سکے گی، ولا یقبل منها عدل، اور کسی سے رشوت نہیں دی جا سکے گی، ولا تنفعها شفاعہ، اور کسی کو سفارش بھی نفع نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چار، یہی چار باتیں مجرم کو چھڑانے کے لیے، چاروں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔ اور آگے دوسرے بیٹے کے تذکرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے بات چھیڑتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب آزمایا، امتحان لیا، ابتلا میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر دی۔ جی ہاں، کون سی چیزیں تھیں جن کے ذریعے سے امتحان لیا گیا؟ بعض ہمارے مفسرین، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی لغزشات اور سہو اور غلطیوں کو معاف فرمائے، کچھ میٹھی سنتوں کی طرف دھیان زیادہ چلا گیا،
تو اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے، چند باتوں کے ذریعے سے. انہوں نے ساری باتیں پوری کی تو انہوں نے کیا لکھ ڈالا کہ کس کے ذریعے سے آزمایا ہیں؟ اللہ سیوطی نے بھی لکھا، کیا لکھا؟ نہیں، اللہ محلی رحمۃ اللہ نے کس سے آزمایا؟ ناخن کاٹنے کے ذریعے سے ہیں. وہ جو خصائل 10 ہیں، 10 خصلتیں، مونچھیں کاٹو، داڑھی لمبی کرو، ختنہ کراؤ، ناخن کاٹو ہیں، یہ جو انبیاء کی مسلسل چلی آ رہی سنتیں ہیں، یہ سنتیں ان کو پوری کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے اتمہن، سب کی سب پوری کر دی. اگر یہی امتحان پاس کرنا ہو تو پھر تو ماشاءاللہ دورہ تفسیر والے بھی فٹافٹ پاس کریں گے، تو پھر ان کو بھی امامت کا درجہ مل جائے. نہیں، یہ امتحان نہیں. الابتلاء 7 امتحان لیے گئے. کون سے امتحان؟ سب سے پہلے حکم ہوا باپ کو دعوت دو، یہ تھا امتحان. پھر حکم ہوا بادشاہ کو دعوت دو، یہ تھا امتحان. پھر حکم ہوا قوم کو دعوت دو، یہ تھا امتحان. پھر آگ میں ڈالے گئے اور بے خطر کود گیا عشق آتش نمرود میں، یہ تھا امتحان. پھر کہا ملک کو چھوڑو، قال انی مہاجر الی اللہ، یہ تھا امتحان. جب شام پہنچے، بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا، بڑھاپے میں کہا اس کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، یہ تھا امتحان. فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا تھوڑا چلنے کے لائق ہوا، کہا اس کو ذبح کرو، اور باپ اٹھ کھڑا ہوا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. مشہور روایت کے مطابق 105 سال کی عمر بوڑھے کی، 105 سال کی عمر، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلا، یہ تھا امتحان. اور اسی امتحان کے اوپر کا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اب پورا ہو گیا امتحان، اب امامت کا مقام مل گیا. اعلان ہو گیا، بس بیٹے کو ذبح کرانا مقصود نہیں، خالی عشق و محبت کا امتحان لینا مقصود تھا. فاتمہن، یہ پورے کیے، یہ امتحان تھے. جب سارے امتحان پاس ہو گئے تو قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں آپ کو بنانے والا ہوں سارے لوگوں کے لیے امام. للناس، سارے لوگوں کے لیے، الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماننے والوں کا امام. اور ماننے والے کون ہیں؟ ایمان والے، وہی مانتے ہیں ان کا امام. اور ہیں ہمارے امام سید الاولین والآخرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کیا سنت ابیکم ابراہیم، اور اللہ نے خود فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیروی کرنے کے لیے کہا وہ کس میں؟ دعوت دین کے طریقوں میں، حکمت میں، کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کا طریقہ اپنایا تھا، ستاروں کے پجاریوں کو مخاطب کیا اور ان کو دین کی دعوت دینا شروع کی، کیسے ان کے ساتھ گھل مل گئے. یہ سب کس لیے کیا تھا؟ فرمایا نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ان کو زمین و آسمان کی طاقت دکھائی تھی، ہم نے ان کو حکمت کا علم دیا تھا، اس حکمت کی بنیاد پر وہ دعوت دے رہے تھے. اس حکمت میں کہا وحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تو ایمان والوں کے امام تو ہی ہیں، لیکن بعد میں کہا للناس عام ہے، تو سارے لوگوں کا امام ہے. چنانچہ پوری دنیا پر ایک نگاہ طائرانہ ڈالیے، ایک ہی شخصیت رہتی ہے کہ جن کو ساری دنیا مانتی ہے. یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ایمان والے تو مانتے ہیں. اور بعض لوگ آگے نکلے اور انہوں نے برادران وطن کے لیے بھی کہا کہ ان کے بھی احوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کسی شخصیت کو مانتے ہیں، اور شاید یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ. بے شک وہ اپنے طریقے سے مانتے ہیں مگر مانتے ہیں. تاہم صحیح ایمان والوں کے ہیں، چونکہ ایمان تو ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، تو پیچھے تو ایمان والے ہی چل رہے ہیں نا. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آج مل رہا ہے، دریائے سخاوت جوش میں ہے، آپ کو امام بنایا. قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی. باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کچھ بنے، میری اولاد کچھ بنے، میری اولاد کو بھی امام بنا دے. اے اللہ آپ دے تو رہا ہی ہے، دے دے اولاد کو بھی. جواب قال لا ینال عہد الظالمین، ڈانٹ. فرمایا جو تیرے راستے پر چلیں گے ان کو عہدہ ملے گا، لیکن جو ظالم ظلم کریں ان کو امامت کا مقام مل جائے. لا ینالو، نہیں حاصل ہوگا میرا عہد، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں تک.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوٹ کر آنے کی جگہ، صَابَ يَصُوبُ لوٹنا، مَثَابَةً لوٹ کر آنے کی، بار بار لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا۔ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ تَهْوِي إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ النَّاسِ، اے اللہ تو لوگوں کے دل اس کی طرف لگا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جنگل ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے پاکیزہ گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو بساتا ہوں، اب لوگوں کے دل اس طرف مائل کر تاکہ تیرا گھر آباد ہو۔ اللہ نے بنا دیا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ۔ کتنی مرتبہ لوٹ کر آئیں گے؟ جتنی مرتبہ لوٹ کر آئیں گے پھر جانے کو طبیعت چاہے گی، کبھی طبیعت بھرتی، جو نہیں گیا ہو اس کو کم شوق ہوتا ہے، اور جو ایک مرتبہ جا چکا ہو اس کو زیادہ شوق ہوتا ہے، بار بار اس کو شوق ہوتا ہے، بار بار۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ بنایا۔ کیسا امن؟ انسانوں کو امن، جانوروں کو امن، بلکہ گھاس کو اور درختوں کو امن۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو مصلی۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بناؤ مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مطلب جہاں ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے اور بیت اللہ کو بنایا تھا، اور جتنی دیواریں اونچی ہوتی تھی تو یہ خود بخود آٹومیٹک سیڑھی لگی ہوئی تھی، اس میں یہ اونچا ہوتا جا رہا تھا، اور جس پتھر میں ان کے مبارک پاؤں کے نشان پڑ گئے تھے، جب بھی وہ پتھر دیکھو تو فوراً سمجھو کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کی توحید کے لیے بسایا تھا۔ تم بھی نماز پڑھو ایک اللہ کے لیے اور اس کی توحید کا اقرار کرو۔ اصل تو مقام ابراہیم یہی ہے، لیکن توسعاً وسعت دیتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ پورے کا پورا حرم مقام ابراہیم ہے، جہاں بھی آپ کو موقع ملے گا وہاں آپ نماز پڑھیں گے، وہ مقام ابراہیم ہی شمار ہو جائے گا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، ان کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ میں ان کے وہ کام بیان کیے جاتے ہیں جن کو سن کر کے مشرکین بھی شرمائیں، یہودی بھی شرمائیں، عیسائی بھی شرمائیں۔ اپنے آپ کو تینوں کیا بولتے ہیں؟ ابراہیمی۔ مکہ کے مشرک بھی کہتے ہیں ابراہیمی، یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیمی، عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیمی۔ ارے کم بخت ہو، اگر تم ابراہیمی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کام کرو۔ کام کیا تھے؟ عہدنا الی ابراہیم، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا، کہ تم دونوں پاک رکھنا بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک رکھنا میرے گھر کو، کس سے پاک رکھنا؟ شرک سے پاک رکھنا۔ اور جو آدمی شرک میں لت پت ہے سر سے لے کر پاؤں تک، جن کا نام ہی مشرکین، ہمارے یہاں محاورہ ہے ایک، چھاج تو بولا بولا چھلنی بھی بولی 70 سوراخ والی، کہتے ہیں نا چھاج دوسرے کو تانا دے رہا ہے مگر چھلنی 70 سوراخ والی۔ یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو ابراہیمی، اور وہ بھی شرک۔ عیسائی کہتے ہیں ابراہیمی، وہ بھی مشرک۔ مگر مکہ کے مشرکین جن کا نام ہی مشرک، وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ وہ کچھ تو شرم کرو، لم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک تو نہیں تھے، پھر تم کیسے ابراہیمی ہو؟ اور اس سے آپ ایک اور بات بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ کیا؟ جب دعوت دینے کا مقام ہو اور ایسے لوگوں کو دعوت دینا ہو جو بزرگوں کی پوجا میں مبتلا ہوں، آپ بزرگوں کو گالیاں نہ دیں، بلکہ بزرگوں کی اصل تعلیمات کو سامنے لائیں، کہ جن کی آج تم قبریں بنا کر چڑھاوا چڑھا رہے ہو، چادریں چڑھا رہے ہو، درگاہیں بنا کر طواف کر رہے ہو، ان بزرگوں نے ایسا کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ اور آنکھ بند کر کے آپ دعویٰ کر دینا کسی بزرگ نے بھی کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ اس بزرگ نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آپ نے بخاری میں پڑھی، فرمایا 3 باتیں ہیں، اگر کوئی کہے تو آپ سمجھنا کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے ایک بات کیا ہے کہ جو تم سے کہے کہ تمہارے نبی یعلم غدن،
جانتے تھے جو کل ہونے والا ہے، تو مان جانا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا اس کائنات میں نہیں ہو سکتا ہے۔ سنجیدہ لوگ اور بڑے لوگ یہ بات کہیں، چھوٹی بچیوں نے کہا جن کے ابھی نظم پڑھنے کے اوپر بھی پابندی نہیں تھی، انہوں نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدن، نہیں یاد میری روایت، ہمارے بیچ میں وہ نبی ہے جو جانتا ہے جو کل ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولی ما تقولین، وہی کہو جو کہہ رہی تھی، یہ مت کہو وہ نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ جو یہ بات کہے تو کائنات میں سمجھو کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی تم سے کہے کہ تمہارے نبی نے کچھ باتیں تو بتائیں لیکن کچھ چھپا کر کے رکھیں، تو سمجھو کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری خود معلوم کرو، وہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ عبداللہ ابن مسعود نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن دونوں کی بات کے کہنے میں فرق ہے، ورنہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی مخالفت وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ الفاظ ہی کا ذرا سا ہیر پھیر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی اے میرے رب، اجعل ربی انا ربی، تو کیا ہوا؟ ربی تخفیف کر دی سلاست کلام کے لیے، کلام میں روانگی بھی مقصود ہے، روانگی پیدا کرنا ہے۔ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا شہر، وارزق اہلہ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے، جو ایمان لائے ان میں سے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر۔ یہ بات کیوں کہی؟ ابراہیم علیہ السلام نے شان نبوت رکھتے ہیں نا، ابھی اوپر کہہ دیا تھا، عرض کیا تھا ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے، تو ڈانٹ آ گئی، لا ینال عہد الظالمین ہیں۔ تو نبوت کی اور بزرگی کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ڈانٹ دیا گا بس اب ڈر رہے ہیں، خیشاں و ترساں لرزاں کانپتے ہوئے، اے اللہ جو شرک کریں ان کے لیے نہیں مانگتا ہوں، جو تجھے اکیلا مانے اور آخرت کو مانے ان کو روزی دینا۔ فرمایا امامت ملنا الگ مسئلہ ہے اور روزی کا دینا الگ مسئلہ ہے۔ امامت تو اس کو ملے گی، کس کو؟ جو امامت کے اوصاف اپنائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تین صفتیں، امامت کس کو ملے گی؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام بنائے، منہ دھو کیا ہو گئے، کب بنایا ان کو امام؟ یہدون، جب وہ اللہ کے دین کو پھیلا رہے تھے اور ہدایت کو عام کر رہے تھے۔ کب؟ لما صبروا، جب وہ دین کے راستے میں ڈٹ گئے، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھنے والے تھے۔ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے اور اس راستے میں جو مصیبتیں آئیں ان کو برداشت کرے اور امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، یا الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے لیے ڈٹ جائے، نافرمانی سے بچنے کے لیے ڈٹ جائے، اس کو امامت کا مقام ملتا ہے۔ کہاں ہے یہ آیت؟ سورہ الف لام میم السجدہ کے دوسرے رکوع کی تیسرے رکوع کی آیت ہے۔ اس کو یہاں جوڑ کر پڑھیے گا۔ ہم بھی امام بننا چاہتے ہیں، بیان کر دیا، امامت ملے گی مگر تین صاف پیدا کرو پہلے۔ تو امامت کے لیے آیا تھا کہ امامت سب کو نہیں ملے گی، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، فرمایا روزی بھی ان کو دے جو تجھے مانے اور آخرت کو مانے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر، فرمایا ومن کفر، اور روزی اس کو بھی دوں گا کفر جو کفر کرے گا، فامتعه قلیلا، میں اس کو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان دوں گا، ثم اضطره، پھر اس کو کھینچ لوں گا الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شان عبدیت، عاجزی، انکساری اظہار ہو رہا ہے۔ میں اور آپ بھی کام کرتے ہیں اور کام کرنے میں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، بولنے سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ فرما رہے تھے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، لیکن کیا فرما رہے تھے؟ بولنا نہیں سمجھے آپ؟
جب کوئی کام کرتا ہے نا تو آدمی کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے. یہ ہمارے بھائی وہ کیا بولتے ہیں، ہے عیسیٰ. ہمارے یہاں بولتے ہیں کیا، ہر دم بولو یا اللہ، بیڑی بننے لا اللہ. اچھا جملہ ہے. ہر وقت میں بولو یا اللہ اور بیڑا پار لگا اللہ. ایک بولتا ہے ہر دم بولو یا اللہ. لیکن میں نے ایک جگہ عرب کو دیکھا، عربوں کو وہ پڑھ رہے تھے ثلاثۃ رجال، دوسرے کہتے تھے طلع الجبال. 3 آدمی تو مل کر کے پہاڑ کو کراس کر جاتے ہیں. پتہ نہیں اس کا کیا مقصود تھا ان کے یہاں. ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے تھے اپنے مقام کے اعتبار سے؟ ان کا مقام نبوت تھا. یاد کرو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو، اور اسماعیل علیہ السلام، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما. صاحب کشاف نے بھی کہا اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تقبل کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ قبولیت والا کوئی کام تو ہم سے ہوا نہیں، اپنے کرم سے قبول فرما. ہائے ہائے، آگ میں جلے، چھلانگ ماری، وطن کو چھوڑا، بچے کو آ کر کے جنگل میں چھوڑا اور بڑھاپے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کا گھر تعمیر کیا. لیکن آج بھی کا یہ حال ہے، جو کرنا تھا وہ کر نہ سکے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے. اور ایک دعا، اے اللہ چھٹی نہیں مانگتے، یہ مانگتے ہیں کہ تو نے فرما بردار بنایا ہے، فرما بردار بنائے رکھنا. اور اوپر آپ نے یہ فرما دیا کہ ظالموں کو عہدہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب کہ اولاد میں کچھ ظالم بھی ہوں گے، کچھ نافرمان بھی ہوں گے. اے اللہ اگر کچھ نافرمان ہیں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اولاد میں ایک طبقہ ضرور ایسا رکھنا جو ہر دور میں تیرا فرما بردار رہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہم دونوں کو بنا دے اپنے لیے فرما برداری کرنے والا. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمتا لک، ایک ایسی جماعت بنا جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو. وارنا مناسکنا وتب علینا، وارنا اور دکھا تو ہم کو مناسکنا، ہمارے عبادت کرنے کے طریقے. منسک کی جمع علماء کرام ہیں جانتے ہوں گے 3 معنی کے لیے لفظ آتا ہے. قربانی کے معنی میں، حج کے طریقوں کے معنی میں، حج کے جو مناسک حج کے مختلف ادوار، مختلف کام اس کے لیے. اور کس کے لیے آتا ہے منسک؟ شریعت کے ہر کام کے لیے، دین کا، اللہ کی فرما برداری کا ہر کام. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارینا مناسکنا، تو ہمیں دکھا ہمارے قربانی کرنے کے طریقے، یا تو ہمیں دکھا ہمارا حج کرنے کا طریقہ. لیکن وسیع معنی کرو، تو ہمیں دکھا ہمارے عبادت کے، ہمیں نہیں آتا، تو ہی بتا کہ تجھے کس طرح یاد کریں جو تجھے پسند ہو. اللہ ہمیں بھی وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہو، ویسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ کو پسند ہو، وہی رنگ بھریں جو اس کو پسند ہو. وتب علینا، اور ہم پر توجہ فرما، ہماری توبہ قبول فرما. ہائے ہائے، تنبیہ کی جا رہی ہے. ہم 2 نمازیں پڑھ کر سوچتے ہیں سارے گناہ معاف ہو گئے، سب نیکیاں حاصل ہوگی، اب کس سے توبہ کریں؟ توبہ علینا. ابراہیم علیہ السلام بھی توبہ کرتے ہیں سبق دینے کے لیے انسانیت کو. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اپنی اپنی شان کے اعتبار سے ہر کوئی بولتا ہے. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ بھی کام کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے ہیں. تو حضور کیا فرماتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اور صحابہ کیا فرماتے تھے؟ ان نقعد والنبی یعمل، اگر ہم بیٹھ جائیں اور حضور کام کرتے رہیں تو یہ ہماری طرف سے بڑی غلطی ہو جائے گی. اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ فرماتے تھے اے اللہ یہ خیبر کے مزدور نہیں ہیں، یہ ہمارے پروردگار کے مزدور ہیں. اے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ مزے کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی کیا زندگی ہے؟ تو انصار و مہاجرین کی بخشش فرما. تو انصار و مہاجرین کیا پڑھتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا، ایک طبقہ کہتا تھا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم ہیں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں.
کیا؟ جی ہاں، علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہاں صحابہ تھے. ابھی پیچھے او آیا تھا، اس کے لیے ہماری تفسیروں میں ایک شعر آتا ہے ابو الاعلیٰ معرری کا ہے. وہ او ہے نا، میں نے کہا تھا کہ او یہاں پر کس کے معنی کے لیے ہے؟ بلکہ، اور اس میں مزید ترقی ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھو، اس سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ. اس کا شعر کیا ہے؟ نحب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ. او یہاں پر کس کے معنی میں؟ بل علیہ، بلکہ ہم تو ان سے زیادہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. ایک اور دعا اور آخری دعا اور ام الدعا، دعاؤں کی دعا، جس کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں. وہ دعا آئی، دعا کی، اور پروردگار نے اس کے پلان ہے. کذالک مکننا لیوسف، یہ سب پلان کے تحت ہو رہا ہے. 5000 سال، 5500 سال آج کی تاریخ کی مشہور تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حبیب سے 5500 سال پہلے پیدا ہوئے. بعد نے کم و زیادہ بھی لکھا، 3500 بھی لکھا بعد نے، لیکن مشہور کہتا ہوں میں. 5500 سال پہلے کون سی دعا کرتے ہیں؟ وہی اوصاف بیان کرتے ہیں آقا مدنی کے جو اللہ نے بیان فرمائے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوصاف بیان فرمائے. وہی اوصاف، وہی کام. کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ترتیب دیکھیں پہلے. اے اللہ، سب سے پہلے تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور اس کے بعد ہر دور میں ایک ایسی امت، ایسا طبقہ پیدا فرما جو تیرا فرما بردار ہو، اور اس تمام طبقات کے سرے پر آخر میں تو اپنا آخری نبی بھیج دے جو وہ کام کرے کہ پھر صبح قیامت تک کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ رہے. ربنا وابعث فیہم، اے اللہ بھیج تو ان کے بیچ میں رسولا، ایسا رسول، یتلو علیہم، منہم، انہی میں سے بھیجنا، باہر سے نہیں بھیجنا، نوریوں میں سے نہیں، ناریوں میں سے نہیں، انہی خاکیوں میں سے بھیجنا، انہی بشر میں سے بھیجنا، مکہ والوں میں سے بھیجنا. منہم، انہی میں سے بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرتا ہو علیہم ان کے سامنے آیاتک، تیری آیتوں کی، ویعلمہم الکتاب، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو. تلاوت کرنا بھی مقصود ہے، تلاوت ہو، اور لیکن طلاق کے بعد جب اعلیٰ آئے تو مانا تلاوت کر کے سمجھانا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب ان کو سکھائے، کھول کھول کر کے اس کے اسرار اور رموز بتائے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت ان کو سکھائے. مَا هِيَ الْحِكْمَةُ بعد الكتاب وبعد تعلیم الكتاب ما هي الحکمہ، حکمت کیا بچ گئی؟ السنہ، وہی الحکمہ، ما هي السنہ؟ الفقہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سے نکال کر کے جو امت کو زندگی کا طریقہ بتایا، جس کو آپ فقہ الکتاب و سنہ کہہ سکتے ہیں، اس سب کا نام کیا ہے؟ حکمت. ابھی آگے آئے گا ومن اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، انشاءاللہ بتائیں گے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ فقہ دین، دین کی سمجھ. آج ایک طبقہ یہ بھی تیار ہو گیا جو فقہاء کو گالیاں دے، لیکن ہمیں اس پر کوئی حیرت نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمایا تھا نا کہ بعد والے پچھلوں کو گالیاں دیں گے، تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. پیدا ہوں گے ایسے لوگ جو پچھلوں کو گالیاں دیں گے ہیں اور پچھلوں کی کرامت بیان کریں گے، بزرگی بیان کریں گے کہ وہ ساری ساری رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ مذاق اڑائیں گے کیوں جاگتے تھے؟ وہ پاگل تھے. ان کو 8 رکعت پڑھ کے 8 منٹ میں سوتے کیوں نہیں تھے؟ وہ کمبختو. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں. اس کا تقاضا تو یہ ہے نا اللیل کلھا، ساری کی ساری رات. یبیتون لربہم، ساری رات گزارتے ہیں. لربہم، اپنے رب کے لیے. سجدا، سجدے میں. وقیاما، اور قیام میں. تو اگر کسی بزرگ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرما دی تو کیا یہ مذاق کی بات ہے؟ حکمہ. سنت کا علم سارے کا سارا جو احادیث جو ہم پڑھتے ہیں حدیث کے نام سے، وہ سب کے سب حکمہ، اور اسی سے فقہ،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور مقصود ان کا سب کا کیا ہے؟ تاکہ وہ ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. اور ابھی آگے آ جائے گا اس کا جواب، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لیجئے دعا قبول ہو گئی. آ گیا وہ جو تلاوت کرنے والا ہے، تزکیہ کرنے والا ہے، تعلیم کتاب کرنے والا ہے، تعلیم حکمت کرنے والا ہے. آ گیا وہ، مگر دعا قبول کتنے عرصے کے بعد ہوئی؟ 5,500 سال کے بعد. مشہور تاریخ کے مطابق، دور میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں جو مشہور ہوتا، 5,500 سال کے بعد ہم سوچتے ہیں ابھی ادھر دعا کی تو ادھر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی اس کی حکمت ہے، اس کے راز ہے، وہ کب قبول کرے گا، کیسا قبول کرے گا. بہت سی جگہوں پر اللہ دین کے کام کی توفیق دیتا ہے، تو جو آدمی دین کا کام کرتا ہے، یہاں بھی دین کا کام اللہ پاک چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا جس طرح لے رہا ہے تو ہم بھی بغلے بجائے کہ ہم نے کمال کیا نا. پتہ نہیں کون سا بزرگ دعا کر کے چلا گیا، ہائے ہائے، اب اس کا نتیجہ نکلا یہاں. کون مانگ کر کے چلا گیا، اللہ نے عطا فرما دیا. کون مانگ کر چلا جاتا ہے، کون محنت کرتا ہے، اس کے بعد نتیجے نکلتے ہیں. پتے مرگ ساغر بنائے جاتے ہیں میری دل کے، وہ کر کر کے چلے جاتے ہیں، پھر نتیجے نکلتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا توحید کو سمجھایا جا رہا، اور مخاطب کون ہے؟ یہودی، انہی کے ضمن میں عیسائی بھی، اور ان کے بیچ میں مشرک بھی. لیکن کتنا مشکل ہے توحید کا سمجھانا. یہودی کہتے ہیں تمہاری بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہا ہم ابراہیمی ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی دین کو چھوڑ کر تمہارا دین مانیں. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں. اور مکہ کے مشرکین سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم تو اولاد ہی ابراہیم کی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اس راستے کو کیسے چھوڑیں؟ ایک طریقہ یہ تھا، آج والا طریقہ کہ ہم برائی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہی غلط ہے، جس نے تم کو سکھایا ہے نعوذ باللہ ان کا طریقہ غلط، وہ بھی غلط، علیاذ باللہ. قرآن کا وہ انداز نہیں ہے. قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی صاف ستھری دعوت سامنے رکھی. اب ان سے پوچھتا ہے تم بتاؤ کہ ابراہیمی تم میں سے کون ہے؟ ایمان والے ہیں کہ تم ابراہیمی ہو؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. وَمَن، اور کون ہے؟ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، ملت کے معنی مذہب، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر جس نے بے وقوف بنا دیا ہو اپنے آپ کو، جو جان بوجھ کر بے وقوف بن گیا ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا. ورنہ جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ مانے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا توحید والا راستہ چھوڑ کر تو آگے پھر شرک ہی شرک ہے. مگر تم یہ تو بتاؤ نا کہ تمہارا کون سا طریقہ ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. انصاف پسند یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یقیناً یہ ملت ہی ابراہیم مذہب پر ہے. ان اول الناس بابراہیم الذی نتبعوه وهذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کون ہیں؟ جو ان کے دین پر چلتے ہیں. وهذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. اس سے یہ بھی سبق معلوم ہوا کہ خارج بس یہ کہنے سے جی ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بس ہم عشق میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. اور ڈوب کر پڑھتے کیا ہیں؟ اللہ مان والا فی، کیا کہتے ہیں؟ میں شرابی، میرا باپ شرابی ہیں، ہم سب شرابی. اور کیا شرابی کیسے گندا لفظ استعمال کرتا ہے؟ کہتا ہے ہم محبت کی شراب پی کر کے مست ہو گئے ہیں، جھوم رہے ہیں. اور کر کیا رہے ہیں؟ کچھ کر کے تو بتاؤ. اسی کو سمجھایا میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میری اطاعت کی فقط احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اور دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فقط عصانی، اس نے نافرمانی کی. فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. وہ اطاعت کرنے والا نہیں ہے. اطاعت کرو. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے. اذ قال له ربه اسلم، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. چلو کوئی اس پر یاد کرو جب اللہ نے ان سے کہا اسلم، فرما برداری کر، فرما بردار بن جا. قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا عرض کیا اسلمت، میں نے فرما برداری اختیار کر لی رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے لیے. اس کو سامنے رکھو. اب کوئی مشرک کہے کہ میں ابراہیمی ہوں، ہم اس کو کہیں گے اسلم،
اگر وہ کہے اسلمت لرب العالمین تو ہے ابراہیمی. یہودی کہ میں ابراہیمی ہوں، کہیں گے اسلم، اسلام قبول کر. ابراہیم علیہ السلام نے سے اللہ نے فرمایا اسلم، اور آپ کہیں گے وہ مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے ایسا کہا ہی نہیں تھا اللہ نے. نہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود تھیں، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس بات کی دلیل ہے کہ جب مدینہ کے یہودیوں کو یہ سنایا گیا، انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ غلط، ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کہا ہی نہیں. کہاں کہا اللہ نے ایسا؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا. گویا انہوں نے تسلیم کیا، ہماری کتابوں میں یہ ہے ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، مگر ہم اس کے لیے تیار نہیں. تو جب تم تیار نہیں تو کیسے تم ابراہیمی ہو؟ ابراہیمی ہو. اس کو آپ سامنے رکھیں اور ہر جگہ پہنچ جائیں، اجمیر شریف بھی جائیں، آپ کہیں کہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا تھا اللہ کے دین کے لیے، اور تم نے بے دینی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا خالی چڑھاوے کھانے کے لیے. تم ہو اجمیری، تم ہو چشتی. آئے ہائے، لیکن جہالت ہے. ایک آدمی، صرف پچھلے مہینے کی بات ہے، اتفاق سے میرے ساتھ جہاز پر بیٹھا، میرے پاس ایک کتاب تھی تصوف کے تعلق کی، تو نظر پڑی تو کہا بڑی اچھی کتاب ہے، مجھے دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے لیجیے. پڑھی تھوڑی سی تو کہنے لگے کہ میں اصل میں چشتی ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ، چشتی ہو تو حضرت خواجہ صاحب نے دین پر عمل کرنے کے لیے جو کام بتایا ان میں سے کون کون سے کام آپ کرتے ہو؟ میں نے باقی کاموں کو نہیں کہا، میں نے اس کے مزاج کے مطابق کہا. میں نے کہا کون کون سے وظیفے کرتے ہو؟ بڑا شرمندہ ہو، کہتا وظیفے کچھ نہیں کرتے ہم. البتہ ہمارے والد صاحب بھی چشتی تھے، ہم بھی چشتی ہیں، چشتی تھے ہم بھی چشتی. بھائی کرتے کیا ہو چشتی؟ پار لگا دے میری کشتی. کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ چکر لگاتے ہیں، بس بلاتے ہیں، وہ ان کا بلاوا آتا ہے پھر ہم جاتے ہیں. ان کا بلاوا کیا، ان کا یہی بلاوا تھا، اسی لیے انہوں نے چشت کو چھوڑا تھا، اسی لیے در بدر پھرے تھے اللہ کے دین کو لے کر کے. یہی طریقہ تمہیں سکھایا تھا. وہ تھے اللہ کے فرما بردار، تم بھی بنو اللہ کے فرما بردار. جب بن گئے تو تم بھی چشتی، ورنہ کوئی نہیں چشتی پشتی، سب خشتی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اسلام قبول کیا تھا، مگر یہ بڑا کام ہے، یہ ہر کوئی کر نہیں سکتا. ایک کمبخت سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو. کیا کہتا ہے؟ ارے کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتیں، اور کہاں یہ بندہ ناپاک، کہاں ان پاک سنتوں پر چل سکتا ہے؟ بھائی وہ بڑی باتیں ہیں، ہم نہیں چل سکتے اس پر. تو پھر کس پر چلے گا جب ان کے طریقوں پر نہیں چلے گا؟ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو تھے مسلم، مگر انہوں نے کسی اور سے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا. فرمایا نہیں، کھولو اپنی کتابیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو. ہائے ہائے، اوروں کے لیے دنیا، اوروں کے لیے اور کام، اور تمہارے لیے اللہ نے دین کو چن لیا ہے. چنا سب کے لیے دین کو، یہ نہیں کہ میں کہتا اوروں کو کہہ دیا اللہ نے جو تم دنیا، نہیں، وہ لگ گئے دنیا کے کھاتوں میں، مگر تمہیں تو مخصوص کیا، تم تو مخصوص طبقہ ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کیا مرنا آدمی کے اپنے بس میں ہے؟ آدمی کہے کہ ابھی نہیں مرتا ہوں، ذرا مسلمان ہوتا ہوں اس کے بعد مر جاؤں گا. نہیں، مقصود کیا ہے؟ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، میں اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے اسلام پر اتنے پابند رہو، رات میں آئے، دن میں آئے، چلتے آئے، بیٹھتے آئے، لیٹے آئے، صبح آئے، شام آئے، جب بھی آئے وان تم مسلمون، تم اللہ کے فرما بردار ہی ہوں. یہ حسرت نہ رہے کہ فرما بردار نہیں تھے اور موت آ گئی. کہنے لگے نہیں جی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت نہیں کی تھی. وصیت کی تھی کہ یہودیت کو نہیں چھوڑنا، اور عیسائیوں نے کہا کہ نصرانیت کو نہیں چھوڑنا. قرآن پاک نے کہا کوئی بات نہیں، اترو میدان میں، اس کا بھی جواب دو. ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، کیا تم موجود تھے، کیا تم حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، یعنی ان کو موت کا وقت قریب آیا تھا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، اس کی وصیت کی تھی. یہ ہے وصیت.
یہودیت کی نہیں، عیسائیت کی نہیں، بلکہ یہ پوچھا آخری وقت میں ما تعبدون من بعدہ، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور اس میں یہ تعلیم بھی آئی کہ باپ کو اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، آج باپ مرتا ہے تو صرف یہی حسرت ہے کہ بیٹا ابھی کسی اچھی پوسٹ پر نہیں پہنچا تھا، میں اس سے پہلے مر رہا ہوں۔ اور کمبخت یہ سوچ کے جہنم سے چھوٹ رہا ہے کہ نہیں چھوٹ رہا ہے، دین کے اوپر قائم ہے کہ نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دو مقام ہیں، ایک جب بھائی حضرت یوسف سے مل کر آئے تو سب سے پہلا سوال کیا کیا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا، دین پر قائم ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ مقام جب دنیا سے جانے لگے، میں دنیا تمہاری کیسے گزرے گی، اللہ جیسے گزارے گا ویسے گزرے گی، مجھے ایک ہی جواب دو، میرے مرنے کے بعد کس دین کے اوپر رہو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، وہ جس کو معبود مانتے تھے ان کی عبادت، اس کی عبادت کریں گے۔ آپ کہیں گے معبود تو ایک ہی ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت آئی تھی تیرے؟ کیونکہ مصر میں رہتے تھے، وہاں تیرے میرے بہت تھے، یہ میرا خدا، یہ تیرا خدا، یہ اس کا خدا، اس لیے پہلا کہا کہ وہ خدا جس کو آپ مانتے ہیں، جس کو ابراہیم علیہ السلام مانتے ہیں، جس کو اسماعیل علیہ السلام مانتے ہیں، اور پھر آخر میں نچوڑ پیش کیا الہ واحدا، یعنی ایک خدا کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ یہودیوں کے منہ میں پانی آ گیا، انہوں نے کہا چلو کچھ بھی تھے تو ہمارے باپ دادا نا، تھے تو ہمارے بڑے نا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ایک جماعت تھی گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم کو وہ ملے گا جو تم کما رہے ہو، لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے، اور ان سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، میرا باپ ایسا، میرا باپ ایسا، ارے تو کیا بلا ہے، تو سوچنا، بزرگوں کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، اوروں کی بات۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہی مرغی کی ایک ٹانگ، اتنا سمجھایا، اتنا کچھ، انہوں نے کہا نہیں جی آخری بات ہے، یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، اس کے سوا گمراہی گمراہی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کونوا هودا او نصارا، ہو جو تم یہودی یا عیسائی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ حالانکہ آپس میں یہودیوں سے پوچھو گے عیسائی بن کر ہدایت ملے گی؟ کہا جہنم۔ اور عیسائیوں سے پوچھو گے یہودی بن کے جنت ملے گی؟ کہا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل، ان کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے نہیں، یہ جنتی ہیں، اصلی جہنمی تو یہی ہے۔ لیکن جب ہمارے مقابلے میں آئے کہنے لگے چلو ہم دونوں میں سے کسی ایک پارٹی میں گھس جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ جواب، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت تھی؟ عیسائیت کب پیدا ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اور یہودیت کب پیدا ہوئی؟ کل بتایا حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی کی تحقیق کہ یہودیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت بعد میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بہت بعد میں پیدا ہوئی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے گزرے، وہ لوگوں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ تم یہودی اور عیسائی بنو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ پھر کیا کہیں؟ قل، اس کے مقابلے میں کہنا چاہیے تھا بلکہ مسلمان ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ سمجھتے کہ مسلمان بھی تو ایک پارٹی بن گئی نا، پارٹیوں کا دین نہ ہم کہتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا حنیفاً، یکسو ہونے والا، سب چیزوں سے چھوڑ کر کے، سب سے کٹ کر کے اللہ سے جڑ جانا، اس کا نام ہے حنفیت۔ بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، طنز ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ میں پیچھے بتا چکا وما کفر سلیمان، جب نبی کی طرف کفر کی بات کہی جائے تو حیرانگی ہوتی ہے نا، نبی نے کفر نہیں کیا، یہ بات کیوں کہتے ہو؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم ابراہیمی، وہ بے شرمو، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک تو نہیں تھے۔ اور یہودی اپنے آپ کو کہتے ابراہیمی، اور شرک میں لت پت، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سب خدا کے بیٹے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہیں۔
اور قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، اس سے بڑا کیا شرک ہوگا؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور عیسائی 3 ایک میں اور 1 3 میں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم موحد، اور وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے، نتیجہ نہ یہودی ابراہیمی ہو سکتے ہیں، نہ عیسائی ابراہیمی ہو سکتے ہیں، نہ مکہ کے مشرک ابراہیمی ہو سکتے ہیں۔ ابراہیمی کون ہوگا؟ جو موحد ہو، اکیلا ہو، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، غالب بیچارے نے کہا تھا سب کچھ چھوڑو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو یا کچھ اور ہو جو، پارٹی کی بات نہیں، ہم کہتے ہیں مانو، آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل ہوا، جو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور باقی ان کے خاندان کے انبیاء کی طرف جو نازل ہوا اس سب کو مانتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، وعیسیٰ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو، تم تو اپنی مرضی کا دین چلاتے ہو۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، جو کچھ بھی، جتنے نبی آئے جو کچھ ان کو دیا گیا، آمنا، ہم اس سارے کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فرق ہے ہمارے اور ان میں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ دیکھو تفریق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کے افضل اور کسی کے مفضول ہونے کے قائل نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کو تو فضیلت دی گئی۔ وہ بد دماغ جس کا صبح ذکر آ گیا تھا وہ ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ نبیوں کو آپس میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اچھا جواب میں پیش کرتا ہے آیت لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق، یہاں تفریق کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایک نبی کو مانیں اور دوسرے نبی کو نہ مانیں۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں جو سارے نبیوں کو مانے مگر ایک کو نہ مانے، کسی بھی ایک کو، وہ بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا سب کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ جتنا بڑا وہ کافر ہے جو ایک کو بھی نہ مانے، اتنا ہی بڑا وہی کافر ہے جو ایک ہی کو نہ مانے، باقی سب کو مانے۔ اور تم، ہم تو تمہارے نبی کو نہ مانے تو کافر، اور تم اگر ہمارے نبی کو مان لو تو اپنے دین والے نہ رہو، اپنے اعتبار سے کافر ہو جاؤ۔ کتنا فرق ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور ہمارے بڑے فقہاء کرام اس کو وسیع کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ قرآن کسی ایک وقت کے لیے ہے، قیامت تک کی کتاب ہے۔ قیامت تک جو دعویٰ ایمان کرے اس کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ اپنا ایمان تولنا ہے۔ اگر اس معیار کا ایمان ہے، اس انداز کا ایمان ہے، اس طریقے کا ایمان ہے تو ایمان معتبر ہوگا، اور اگر کسی اور راستے پر چلا جائے اور صحابہ کو بدعتی کہے تو اس کا ایمان معتبر فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ ایمان لائے ہو تم اے صحابہ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ دور کی دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہے آپ کو ان کی طرف سے اللہ۔ یہ کیا جوڑ ہوا اس کا پیچھے کے ساتھ؟ زبردست جوڑ ہے۔ مشرکوں کو بھی کہہ دیا تم بھی گمراہ، عیسائیوں کو کہا تم بھی گمراہ، یہودیوں کو کہا تم بھی گمراہ، تو منافقین کہیں گے ہائے اب ساری دنیا کو اپنا دشمن بناؤ گے، کیسی زندگی گزرے گی پھر؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو، نہ مشرکین کو ساتھ ملاؤ، نہ یہودیوں کو ساتھ ملاؤ، نہ عیسائیوں کو ساتھ ملاؤ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کٹر پنتھی مت بنو، سب کو اپنا دشمن مت بناؤ، اخلاق سے گریں گے نہیں مگر دین کا دامن
چھوڑیں گے نہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف ذرا سی بھی نہیں جھکنا. اگر ذرا سا جھک گئے تو وہ آگ تمہیں پکڑ لے گی جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جھک نہیں سکتے ان کی طرف، تو نہیں جھکیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. تم تنہا رہ جاؤ گے جی دنیا میں، بہت اچھی بات ہے، ہم تنہا ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم مواحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ہم رسم و رواج پر نہیں چلتے ہیں کہ جدھر لوگ چلے ہم ادھر چلیں. ہم کہیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ اکیلے رہیے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. چھٹے پارے میں ایک مضمون آ رہا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اسی رکوع میں نیچے چل کر کے یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. دوست مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان کو اپنے لیے خضر راہ نہ بناؤ، ان کے پیچھے نہ چلو، اپنے دین پر قائم رہو. تو اس کو بھی دوست نہ بناؤ، اس کو بھی دوست نہ بناؤ. پھر دوستی کس سے لگائیں؟ انما ولیکم اللہ، تمہاری دوستی کے لیے اللہ کافی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول کافی ہے، اور ایمان والے کافی ہیں. مگر پھر تعریف کی، کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہ ہیں ایمان والوں کی دوست. کون؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپس میں ایمان والے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. کیا معنویت ہے اس جملے کے اندر، سمندر ہے معانی کا، اور کیا حوصلہ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، کافی ہے وہ کارساز. وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، اور جس حالت میں بھی ہوں گے ہم، العلیم اس کو جاننے والا بھی ہے. صبغۃ اللہ، لیکن اللہ کے کافی ہونے کے لیے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے دین میں اس طرح کود پڑو کہ ڈوب جاؤ اسی میں، غرق کر دو اپنے آپ کو اسی میں، اسی کا رنگ چڑھا دو. جس پہلو سے کوئی تم کو دیکھے تو تم اللہ کے بندے نظر آؤ. تمہاری شکلیں بھی فرما برداروں کی ہوں، تمہارے رسم و رواج بھی فرما برداروں کے ہوں، تمہارے شادی بیاہ بھی فرما برداروں کے ہوں. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اوپر والے آیت کے ساتھ جوڑو تو مطلب اللہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والے رہو، سربلند رہو گے. اور تاریخی طور پر بھی عیسائی کہتے تھے، جو کوئی عیسائی بنتا تھا تو اس کو رنگ میں رنگتے تھے. فرمایا یہ اوپر سے چڑھے ہوئے رنگ، تھوڑا سا صابن لگے گا اتر جائیں گے. رنگ تو وہ ہے جو اللہ کا رنگ ہو، جو دلوں کے اندر چڑھے، کہ دین کا رنگ چڑھ جائے آدمی کے اوپر. کہتے ہیں رنگ چڑھ گیا اس پر دین کا. صبغۃ اللہ مفعول ہے، یعنی رنگ جو اللہ کے رنگ میں. ومن احسن من اللہ صبغا، اور کون اچھا ہے اللہ سے صبغتاً، رنگ کے اعتبار سے. کسی کو اگر رنگ ہی چڑھانا ہو تو اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی دوسرا رنگ نہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُعَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ لَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اس مضمون کو بھی اس رکوع کے آخر میں ختم کیا جا رہا ہے. اب ایک نیا مضمون آگے شروع ہونے والا ہے، اس لیے الوداعی باتیں. ہم تقولوا قُلْ لَتُحَاجُّونَنَا، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو نا ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. اللہ کے بارے میں کیا جھگڑے ہیں؟ اللہ کو ایک مانے یا کئی مانے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. آپ کہیں گے مکہ کے مشرک تو کئی رب مانتے تھے، عیسائی بھی کئی رب مانتے تھے، مگر یہودی تو نہیں مانتے تھے. مگر یہودی بھی مانتے تھے. تعالوا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نتخذ اربابا، ہم کئی رب نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے کو. تو رب کے بارے میں جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ رب ایک ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو رب ہیں سب رب، سارے کے سارے رب
یہ بھی رب وہ بھی رب، جھگڑا کرتے ہیں ہم سے رب کے بارے میں، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلصون، خالص کرنے والے ہیں۔ کس چیز کو؟ عبادت کو، قربانی کو، اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنے والے بتا چکے ہیں۔ عبادت اصل نہیں تھا، عبادت تو وہ بھی کرتے تھے مگر اللہ کی بھی کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی کرتے تھے، اللہ ہی کی عبادت یہ اصل تھا۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کا خاندان، کانوا ھودا او نصارا، تھے یہودی اور عیسائی۔ قل انتم اعلم ام اللہ، فرمایا پھر ہم سے جھگڑا نہ کرو، پھر اللہ سے کرو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے اور تم کہتے ہو کہ یہودی تھے، اب تم بتاؤ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو؟ قل، کہہ دیجیے، انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ظاہر ہے وہ بے شرم بھی کہیں گے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ زیادہ جانتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے نا، پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مطلب ان کو پتا ہے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ ہمارے بڑوں کا راستہ نہیں ہے، لیکن چل پڑے ہیں، اب واپس نہیں لوٹیں گے، اس لیے اندر چھپا رکھا ہے، بولنا نہیں چاہتے ہیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، جو چھپائے شہادۃ گواہی کو، عنده جو اس کے پاس تھی، من اللہ اللہ کی طرف سے، ایک بات تھی اللہ کی طرف سے اس کے پاس کہ آخری وقت میں اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ صفتیں ہوں گی، یہ صفتیں ہوں گی، تم ان پر ایمان لانا، یہ گواہی موجود ہے لیکن اس کو چھپا رہا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ طریقہ ہمارے بڑوں کا طریقہ نہیں ہے مگر اس کو چھپا رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ چلو ان کو نہیں مانتے ہو، کہتے نہیں جی وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے، ہمارے باپ دادا تھے، مگر کچھ بھی تھے، تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ یہ بات تو اوپر گزر چکی، دوبارہ کس لیے لائے؟ قرآن پاک تو بات کو دہراتا نہیں ہے۔ جواب، اتنی اہم بات ہے یہ بزرگ پرستی، شخصیت پرستی، آبا و اجداد پرستی، اور کچھ نہ کر کے صرف یہ کہتے رہنا کہ بس جناب من پدر سلطان، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، پدر ماں سلطان بود، ہمارا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، صرف یہ کہہ کر کے اس کے اوپر پلنا یہ جاہلوں کا کام ہے، اور یہ اتنا پھیل گیا تھا کہ اس کی تاکید کی ضرورت تھی، اس لیے دوبارہ دہرایا کہ ٹھیک ہے وہ بزرگ تھے لیکن ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، تم کو وہ ملے گا جو تم کما رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔